اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صدق اللہ العظیم۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، اور وہ تمام مخلوق کا پالنے والا خالق، مالک اور رازق رب ہے۔ وہ چرند پرند، انسان، حیوان، پوری دنیا، پوری کائنات کو چلانے والا وحدہ لا شریک رب ہے۔ اس کے سوا کوئی خالق نہیں۔ وہ ایسا رب ہے، اس کے سوا کوئی رازق نہیں۔ وہ ایسا رب ہے، اس کے سوا کوئی مالک نہیں۔ وہ ایسا پیارا رب ہے، اس کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں۔ وہ ایسا پیارا، ایسا رب ہے، اس کے سوا کوئی مالک، خالق، رازق اور کوئی نہیں۔ معزز سامعین کرام، میں گواہی دیتا ہوں تمام تعریفیں اسی رب کے لیے ہیں جو پوری کائنات کو چلانے والا وحدہ لا شریک رب ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ، رسول عربی، شافی محشر، کائنات کا راج دلارا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت کے بندے اور آخری رسول ہیں، اور خاتم النبیین بھی ہیں۔ اور ہم لوگوں کا عقیدہ ہے، میرا اور آپ کا، بلکہ پورے عالم کا، بلکہ پوری امت مسلمہ کا، کہ وہ دونوں جہانوں کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ معزز سامعین کرام، 27 رمضان المبارک، وہ عظیم دن، وہ عظیم رات، اس کے بارے میں ارشاد فرمایا جاتا ہے کہ ایک شخص پورا سال راتوں کو قیام کرے، اور ایک شخص صرف 27 رمضان المبارک کے بابرکت دن صرف ایک رات قیام کرے۔ ایک رات بھی بہت بڑی چیز ہے، صرف اتنے نوافل ادا کرے جتنا ہم آپ کو آگے چل کے بتائیں گے۔ یقین جانیں کہ اس پوری رات قیام کرنے سے، پورا سال قیام کرنے سے، وہ ایک گھنٹے کے اندر، صرف 20 منٹ کے اندر، 5 منٹ کے اندر وہ نوافل اگر ادا کرے تو 27 رمضان المبارک کے بابرکت رات وہ اس سے افضل ہے۔ اتنی زیادہ عظمتوں، رفعتوں، شان و شوکت والی رات، اے پروردگار مولا، اے رحیم و کریم مولا، اے دونوں جہانوں کے پالنے والے رب، اے مشکل کشا، حاجت روا، اے معبود حقیقی، اے وحدہ لا شریک مولا، اے مالک رب، ہمیں اس رات کی سعادتیں نصیب فرما دے۔ مولا، ہمیں اس رات کی عظمتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرما دے۔ مولا، اس رات کے بدلے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے رب کریم مولا، ہم سے جتنے بھی گناہ سرزد ہو گئے ہیں، مولا تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ مولا، تو اگر عطا کرنا چاہے
تو اگر بخشنا چاہے تو تیرے آگے کچھ نہیں۔ مولا اس عظیم رات، اس عظمتوں والی رات، اس رفعتوں والی رات، اس شان و شوکت والی رات ہم سب کے، میرے اور میرے چاہنے والے اور میرے سننے والے جتنے بھی آڈینس ہیں، مولا پوری امت مسلمہ کے تو گناہ معاف فرما دے۔ ایک بات آپ کو لازمی عرض کروں، معزز سامعین کرام، جب اجنبی کے لیے دعا کرتا ہے، وہ دعا سیدھا میرے رب کے عرش پہ جاتی ہے۔ میرا اللہ، میرا پروردگار، میرا معبود حقیقی، میرا وحدہ لا شریک، اس اجنبی کی دعا کو لازمی قبول کرتا ہے۔ معزز سامعین کرام، آج کا یہ نایاب، مجرب، آزمودہ اور عمدہ وظیفہ کافی زیادہ لوگوں کے اصرار پہ ہم آپ کے سامنے لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ معزز سامعین کرام، اگر آپ اس عمل کو جس طرح ہم آپ کو بتائیں گے، اگر آپ اس عمل کو اس طرح کر لیں، یقین جانیں آپ کی تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی اور آپ کی تمام مصیبتیں حل ہو جائیں گی، آپ کی تمام مشکلات حل ہو جائیں گی۔ معزز سامعین کرام، کافی لوگ پرسنل کے اندر واٹس ایپ پہ میسیجز کرتے ہیں، کافی زیادہ میسیجز آتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے کیا بیان کروں کہ ہمیں پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ معزز سامعین کرام، ایک بات آپ کو لازمی عرض کروں، اگر آپ کو بھی کوئی سوال پوچھنا ہو، اگر آپ کو بھی کوئی مسئلہ پوچھنا ہو، اگر آپ کو بھی کوئی دعا پوچھنی ہو، یا پھر آپ ہمارا وظیفہ سن رہے ہیں، ہمارے چینل پہ کافی زیادہ ویڈیوز اپلوڈ ہو چکی ہیں، اگر آپ ان کو سن رہے ہیں، آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہے تو آپ ہم سے واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ آرام سے کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے میسیجز کا جواب لازمی دیا جائے گا۔ ہمارا نمبر ہمارے چینل کے ڈسکرپشن کے اندر دیا گیا ہے، وہاں سے آپ لے سکتے ہیں۔ مگر معذرت کے ساتھ ایک بات آپ کو لازمی عرض کروں، معزز سامعین کرام، کافی لوگ پھر میسیجز کرتے ہیں، ان کے جواب دینا مشکل ہو جاتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، پھر وہ لوگ گلہ کرتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں کہ حضرت ہم نے آپ کو میسیج کیا، وہ پھر ویڈیو کے نیچے کمنٹ کرتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں حضرت ہم نے آپ کو میسیج کیا، آپ نے ہمارے میسیج کا جواب نہیں دیا۔ معزز سامعین کرام، آپ نے ایک میسیج کو 2-3 بار ریپیٹ کرنا ہے، کیونکہ آپ کا میسیج ہمارے پاس ٹاپ پہ آ جائے، پھر ہم اس کو پڑھ سکیں اور اس کا جواب بآسانی دے سکیں۔ دوستو، کافی زیادہ سوال آ رہے تھے اس بارے میں کہ حضرت پلیز ہمیں کوئی 27 رمضان المبارک کے بابرکت دن کوئی ہمیں خاص وظیفہ بتا دیں، کوئی خاص دعا بتا دیں، کوئی خاص عمل بتا دیں، جس عمل کو ہم کریں ہماری تمام مشکلات حل ہو جائیں، ہماری تمام مصیبتیں حل ہو جائیں۔ تو معزز سامعین کرام، آج ہم آپ کے سامنے وہ وظیفہ، وہ دعا لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ معزز سامعین کرام، اگر آپ اس دعا کو اخلاص نیت کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ پڑھ لیں، اس طرح پڑھ لیں جس طرح ہم آپ سے شیئر کریں گے، تو معزز سامعین کرام، معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا کہ کیا ہونے والا ہے۔
معزز سامعین کرام، کافی لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھ لینے کا کیا مطلب ہے؟ معزز سامعین کرام، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ مشکلات کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، اگر آپ مصیبتوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، آپ کا کاروبار ترقی نہیں کر رہا، کافی زیادہ مطلب 100 میں سے 80% لوگ اس بات کے ہمیں سوال کرتے ہیں کہ حضرت کوئی ایسا وظیفہ بتا دے کہ ہمارا کاروبار ڈاؤن ہے، بے روزگاری پاکستان کے اندر اور ادر کنٹریز کے اندر عام ہے، ہم بے روزگار ہیں، ہمارا کاروبار نہیں، حضرت پلیز ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں۔ تو معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھ لینے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی آپ کا کاروبار دنوں کے اندر چمک جائے گا، حیران رہ جائیں گے، منہ کھلا کے کھلا رہ جائے گا کہ بھائی یہ کیا ہو گیا، کیسے ہو گیا، یہ میرا وظیفہ کیسے قبول ہو گیا۔ معزز سامعین کرام، آپ نے 27 رمضان المبارک کے دن یہ والا عمل جو ہم آپ کو بتائیں گے، آپ اس عمل کو کر لیں، انشاءاللہ پھر آپ دیکھ لینا، معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ 27 رمضان المبارک کی شب، رمضان کی 27ویں شب، شب قدر کی رات، اگر آپ یہ عمل کر لیں، یقین جانیں آپ کے حالات بدل جائیں گے۔ اگر آپ اس عمل کو اس طرح پڑھ لیں جس طرح ہم آپ کو بتائیں گے، دولت اور رزق گھر کے دروازے کھٹکھٹا کے آئیں گے۔ اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بھائی دولت اور رزق آپ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، مطلب یہ ہے کہ اللہ غیبی آپ کے ساتھ مدد کرے گا۔ اب آپ کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا، آپ کے یقین میں بھی نہ ہوگا کہ بھائی یہ وظیفہ کیسے اثر کر گیا اور یہ آدمی کیسے آیا۔ معزز سامعین کرام، اگر آپ اس عمل کو صرف ایک دن کا عمل ہے، اگر آپ اس دعا کو کر لیں، آپ کی تمام دعائیں قبول ہوں گی۔ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج کی رات مل جائے گا۔ معزز سامعین کرام، سب سے بڑا مسئلہ، سب سے بڑی وجہ دعا کا قبول نہ ہونا۔ معزز سامعین کرام، ہم لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ایسی کون سی وجہ ہے کہ جس سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ معزز سامعین کرام، وہ وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ ویڈیو کو سکپ کر لیتے ہیں، ہم لوگ صرف آگے کر کے اپنا ٹائم بچانے کے لیے وہ وظیفہ سن لیتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، وہ اہم مسائل کو ہم سن نہیں پاتے، وہ اہم جو مسئلے ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں، آپ ان کو سن نہیں پاتے۔ پھر آپ لوگوں کا یہ ایک عجیب سا سوال ہوتا ہے کہ حضرت ہمارے وظیفے قبول نہیں ہوتے۔ او بھائی، آپ کے وظیفے کیسے قبول ہوں کہ آپ ان اہم مسائل کو سن نہیں پاتے، آپ ان اہم باتوں کو سن نہیں پاتے جو اہم باتیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، آپ سے یہ ایک ہی ریکویسٹ ہے، آپ نے وہ اہم مسائل، وہ باتیں، وہ اہم باتیں جو ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں، آپ نے لازمی تھوڑا سا وقت نکال کے یہ وظائف اور یہ اہم مسائل سن لینے ہیں۔ اللہ میرا اور آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ معزز سامعین کرام،
بلا ٹائم ویسٹ کیے شروع کرتے ہیں آج کے اس نایاب، اس مجرب، اس آزمودہ وظیفہ کو۔ کون سا ایسا وظیفہ؟ معزز سامعین کرام، میرے والد صاحب اکثر یہ بات کہتے ہیں کہ بیٹا، جب ایک شخص یہ عمل کر لے، ہم خود بھی یہ عمل کرتے ہیں، تو خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ بھائی ہمارے حالات ایسے بدل جاتے ہیں جب بھی ہم پہ کوئی مسئلہ آتا ہے، جب بھی ہم پہ کوئی ٹینشن آتی ہے، بس یہ ایک عمل ہم کر لیتے ہیں تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ کیسے اثر کر گیا۔ کافی لوگوں کا آزمایا ہوا وظیفہ آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں۔ معزز سامعین کرام، ہم آپ کو اتھینٹک بات، احادیث سے ثابت بات، قرآن و سنت سے ثابت بات جو کتابوں کے اندر اکثر آتی ہے، ہم آپ سے وہ باتیں شیئر کرتے ہیں۔ ہم آپ سے وہ باتیں شیئر نہیں کرتے جو ہم ایک سے سنیں، دوسرے سے سنیں، آیا ریئل ہے کہ فیک ہے، جو بس وہ باتیں ہم آپ سے شیئر نہیں کرتے۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ ہماری ان باتوں کو غور سے سنا کریں۔ معزز سامعین کرام، آپ سب سے پہلے اللہ کے حضور آپ نے صدقہ دے دینا ہے۔ اب صدقہ دینے سے کیا ہوگا؟ معزز سامعین کرام، صدقہ دینے سے آپ کی تمام مصیبتیں ٹل جائیں گی، آپ کی تمام بلائیں ٹل جائیں گی۔ اب بلاؤں کا ٹلنا، مصیبتوں کا ٹلنا، اس سے کیا مراد؟ معزز سامعین کرام، اگر آپ کے اوپر فیوچر میں کوئی ایسی بڑی مصیبت آنے والی ہے، آپ کے اوپر کوئی ایسی بڑی آزمائش آنے والی ہے جس کو آپ برداشت نہیں کر سکتے، اگر آپ معزز سامعین کرام، اگر آپ صدقہ دیں گے، آپ کی وہ مصیبت بھی حل ہو جائے گی۔ بڑی سی بڑی مصیبت ہو، بڑی سی بڑی پریشانی ہو، بڑی سی بڑی حاجت ہو، معزز سامعین کرام، بڑی سی بڑی ٹینشن ہو، یقین جانیں جب آپ صدقہ دے دیتے ہیں اس سے وہ بلا ٹل جاتی ہے، اس سے وہ مصیبت ٹل جاتی ہے۔ تو اس سے بڑی خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کی تمام مصیبتیں ٹل جائیں، آپ کی تمام پریشانیاں ٹل جائیں۔ معزز سامعین اکرام، آپ نے صدقہ دے دینا ہے۔ آپ نے صدقہ دینا کتنا ہے، کس کو دینا ہے، یہ اہم مسائل ہیں۔ یہ ایسے مسائل ہیں جس کو اکثر لوگ سن نہیں پاتے، پھر وہ شکوہ کرتے ہیں۔ یقین جانیں آپ نے ان اہم مسائل کو سن لینا ہے۔ معزز سامعین کرام، آپ نے اللہ کے حضور غریب، مسکین، عاجز، فقیر اور لاچار کو صدقہ دینا ہے۔ محلے کے اندر، گلی کے اندر ڈھونڈ ڈھونڈ کے آپ نے صدقہ دینا ہے۔ معزز سامعین کرام، جب آپ غریب، مسکین، عاجز، فقیر اور لاچار کو صدقہ دیں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ معزز سامعین کرام، اس غریب کی بھی کوئی نہ کوئی حاجت تو ہوتی ہے، اس غریب، اس مسکین کی بھی کوئی نہ کوئی فرمائش تو ہوتی ہے۔ جب آپ صدقہ دے دیتے ہیں تو اللہ آپ کا بھلا کرے، اس کی وہ جو مصیبت ہوتی ہے، اس کی خواہش پوری ہو جاتی ہے۔
معزز سامعین کرام، آپ نے صدقہ غریب کو دینا ہے کیونکہ وہ آپ کے صدقے کا محتاج ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک اہم مسئلہ، آپ نے صدقہ دینا کتنا ہے؟ معزز سامعین کرام، آپ نے اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ دینا ہے۔ اگر آپ کی استطاعت تھوڑی ہے، مطلب کہ آپ نہیں دے سکتے، 1 روپے دے سکتے ہیں، آپ وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ معزز سامعین کرام، جب آپ اللہ کے حضور ایک کھجور کا دانہ بھی نہ اخلاص کے ساتھ دیں، یقین مانے میرا رب کریم مولا ارشاد فرماتا ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا کی خاطر ایک کھجور کا دانہ اگر وہ بھی دے دینا تو قیامت کے روز اسے بڑھا چڑھا کر احد کے پہاڑوں جتنا اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ اس کے بعد 27 رمضان المبارک کو کیے جانے والا خاص کام، وہ نایاب مجرب وظیفہ اور وہ دعا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ آپ نے 21 مرتبہ یہ پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 8 نوافل پڑھنے ہیں۔ اب ان نوافل کے اندر پڑھنا کیا ہے، مکمل ڈیٹیل ہم آگے چل کے آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ کو ایک بات لازمی عرض کروں، معزز سامعین کرام، جب آپ وظیفہ کر رہے ہوں، آپ کے ذہن میں یہ بات ہو کہ اے رب کریم مولا، اے پروردگار مولا، میرے اس وظیفے کو قبول فرما۔ پھر آپ دیکھنا کہ آپ کا وظیفہ کیسے قبول نہیں ہوتا، پھر آپ کا یہ شکوہ نہیں رہے گا کہ حضرت ہمارے وظیفے قبول نہیں ہوتے۔ معزز سامعین کرام، جب آپ نے دعا 21 مرتبہ پڑھ لی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اس کے بعد آپ نے 8 رکعت نوافل پڑھنے ہیں۔ تو اس کے اندر پڑھنا کیا ہے، آپ نے جو 4 کر کے پڑھنی ہے، پہلی 4 کے اندر بھی دوسری 4 کے اندر بھی آپ نے چاروں کل پڑھنے ہیں۔ مطلب پہلی رکعت جو ہوگی اس کے اندر آپ نے قل یا ایھا الکافرون والی سورت پڑھنی ہے، پھر دوسری ہوگی اس کے اندر آپ نے قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ سورت پڑھنی ہے۔ اس کے بعد تیسری جو رکعت ہوگی اس کے اندر آپ نے قل اعوذ برب الفلق یہ سورت پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر جو چوتھی آخری رکعت ہوگی اس کے اندر قل اعوذ برب الناس ملک الناس، آپ نے یہ سورت پڑھ لینی ہے۔ میں نے صرف ایک آیت پڑھی ہے، آپ نے پوری پڑھنی ہے۔ معزز سامعین کرام، جب آپ 4 رکعت پڑھ لیں گے، اس کے بعد پھر اٹھنا، پھر 4 مطلب 8 رکعت آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے۔ معزز سامعین کرام، آپ نے اس کے بعد جو بھی دعا مانگی اپنے رب سے، میرا رب تو عطا کرنے والا ہے، میرا رب تو دونوں جہانوں کا پروردگار رب ہے، دونوں جہانوں کا پالنے والا خالق مالک اور رازق رب ہے، وہ تو عطا کرنے والا ہے، بندے لینے والے نہیں ہیں۔ آپ نے جب یہ پڑھ لیا، وظیفہ مکمل ہو گیا، آپ نے اپنے رب کو یاد کر لیا، اس کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے۔ دوستوں، دعا آپ نے پوری امت مسلمہ کے لیے مانگنی ہے۔ تو معزز سامعین کرام، جب آپ دعا مانگ لیں، اس کے اندر بندہ نچیز عاجز فقیر حضرت مولانا عمران شاکر سواتی کو بھی اپنی دعاؤں کے اندر یاد رکھنا ہے۔ معزز سامعین کرام، اب آپ کے وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ ویڈیو تو لازمی ہی آپ کو پسند آئی ہوگی، ویڈیو کو لائک کریں۔ اب لائک کرنے سے ہمیں کیا فائدے؟ تو معزز سامعین کرام، ہمیں کچھ فائدہ نہیں۔ لائک کرنے سے یہ ہوگا
کی ویڈیو آپ کے پاس لائبریری کے اندر، پرائیویٹ کے اندر یہ شمار ہو جائے گی، وہاں پر پڑی رہے گی، آپ وظیفہ کریں گے، اس کے دوران آپ وہاں جائیں پھر بھی سن سکتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، ورنہ یوٹیوب تو وظیفوں سے بھرا پڑا ہے، پھر آپ پتہ نہیں کون سا وظیفہ کریں، لیکن یہ وظیفہ آپ نے لائک کر کے اپنے پاس سیو کر دینا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، ویڈیو کو آگے شیئر کرنا ہے۔ اب شیئر کرنے سے کیا ہوگا، تو اس کے فوائد بھی آپ سن لیجئے۔ آپ کے ایک شیئر سے آپ کے مسلمان بھائی کی، آپ کے دوست کی، کسی بھی مسلمان بھائی کی زندگی بدل جائے، تقدیر بدل جائے۔ یقیناً وظیفہ وہ بھی کرے گا تو وہ سارا اجر و ثواب آپ کے اعمال نامہ میں لکھ دیا جائے گا۔ والسلام۔